الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، ہر انسان بلکہ ہر جاندار کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جذبہ محبت ودیعت فرمایا ہے. ہر جاندار کے دل میں اللہ نے محبت کا جذبہ پیدا فرمایا ہے، اور اس جذبے کا مصرف بھی بتایا. یہ جذبہ محبت کہاں استعمال کیا جائے. تو آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس جذبہ محبت اور اس کے مصرف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا انداد بنا لیتے ہیں. انداد کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا انداد بنا لیتے ہیں، ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. ہاں، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. انداد کہ اللہ کے سوا کچھ لوگ انداد بنا لیتے ہیں، یہ ند کی جمع ہے. انداد کا لفظ ندن کی جمع ہے. عربی زبان میں انداد، ند، یہ مثیل کو بھی کہتے ہیں، نظیر کو، اور مقابل حریف کو بھی کہتے ہیں. تو گزشتہ اقوام میں کچھ قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ جیسے کئی خدا بنا رکھے تھے. خدا مانتے تھے لیکن ماتحت خدا مانتے تھے. اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے مقابل کچھ خدا گھڑ رکھے تھے. جیسے وہ ہے اسی ٹکر کا یہ بھی خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دیکھو اللہ کے انداد نہ بناؤ، نہ اس کا کوئی مثیل بناؤ، اور نہ ہی کسی کو اس کا حریف سمجھو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہاں اس موقع پر یہ آیت نمبر 165 ہے. اس موقع پر یہ جو بات فرمائی جا رہی ہے اس کو اس کے سیاق سے سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ بقرہ میں
آیت نمبر 142 سے 150 تک اللہ تعالیٰ نے چہرے کے قبلے کا ذکر فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تقریباً 18 ماہ کے بعد حکم آیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف کیجیے۔ تو چہرے کا قبلہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تبدیلی کا حکم دیا۔ یہ جو آیہ کریمہ پڑھی گئی ہے محبت کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ دل کے قبلے کا ذکر فرما رہا ہے۔ چہرے کا قبلہ بیت اللہ ہے اور دل کا قبلہ خود اللہ ہے۔ چہرے کا قبلہ بیت اللہ ہے اور دل کا قبلہ وہ خود اللہ ہے۔ چہرہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ قبلہ تو نماز میں ہے، صرف نماز میں، لیکن دل کا قبلہ اللہ ہے کہ دل کا رخ ہمیشہ اللہ کی طرف رہنا چاہیے۔ تو چہرہ کا قبلہ فرمایا گیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 164 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں اس پوری کائنات میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دی، آیات لقوم یعقلون، کہ اس کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، ان میں غور کرو، تمہیں یقین آ جائے گا کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل قبلے سے پھرا ہوا ہے، جن کا دل قبلے سے پھرا ہوا، جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی شریک بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے سوا یہ دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ ایک تو وہ ہے جیسے ہم سب سمجھتے ہیں الاوثان والاصنام، یہ بت جو کسی جگہ ٹکے ہوئے ہیں، جنہیں کہیں سجایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، مندروں میں اور دوسرے معبدوں میں۔ ایک تو یہ بت ہے، پتھر کے بت، لکڑی کے بت۔ ہاں، کچھ بت وہ ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، یہ تو بے جان ہیں۔ کچھ بت چلتے پھرتے ہیں، جاندار ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ الرؤساء والسادہ الذین کانوا یطیعونہم، یہ وہ بڑے بڑے لوگ، رؤساء، امراء، کہ اللہ کے حکم سے کے خلاف وہ ان کی بات مانتے ہیں۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ذکر فرمایا۔ یہ اپنے لیڈرز ہیں، اپنے سردار ہیں، حکام ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف وہ اپنا حکم منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چلتے پھرتے ہوئے بت بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کا حکم چھوڑ کر ان کا کہا مانتے ہیں، وہ گویا ان زندہ بتوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ بت ہیں جو ہم سے باہر ہیں، ہماری ذات کے باہر ہیں۔ لیکن کچھ بت ایسے ہیں کہ جو خود ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ ہم کہتے ہیں نا لا الہ
الا اللہ، تو اس میں اس الہ کی بھی نفی ہے جو ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ الہ کون سا ہے؟ دولت کا الہ، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، حکومت کی محبت، نفسانی خواہشات، بلکہ خود اپنی ذات کی محبت۔ یہ وہ خدا ہیں جو ہمارے دل کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ شریک بنا لیے، انداد بنا لیے، کچھ خارجی ہیں کچھ داخلی ہیں۔ اس کی یہ خدا کیسے بنتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، کہ لوگ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، ویسی محبت کر جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ ان لفظوں پر بھی غور کیجیے۔ یوں نہیں فرمایا کہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ان الفاظ سے کہ محض محبت ممنوع نہیں ہے، غیر اللہ سے محض محبت ممنوع نہیں ہے، نفس محبت جائز ہے۔ انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ تو نفس محبت یہ جائز ہے۔ جس بات کی نفی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ویسی محبت جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، جہاں ان کی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرانا شروع ہو جائے، جہاں ان کی محبت اللہ کی محبت پر دل میں غالب آ جائے، اب سمجھیے کہ یہ شرکا بن گئے، یہ بت بن گئے۔ ہاں، ان سے محبت اللہ کی محبت کے تحت ہو تو مطلوب ہے، ماں باپ سے محبت مطلوب ہے، گھر والوں سے محبت مطلوب ہے۔ یہ وہ فطری جذبہ ہے جو اللہ نے ہر انسان بلکہ ہر جاندار کے دل میں رکھا ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نفی نہیں فرما رہا۔ اب فرمایا کہ دیکھو، یہ تو معاملہ ہے ان لوگوں کا جو نہیں مانتے۔ ہاں، جو مانتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے کہ اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب رہتی ہے، سب محبتوں پر غالب رہتی ہے۔ یعنی یہاں بھی یوں نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اشد حبا، ان کے دلوں میں شدید تر محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت شدید تر ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی تقاضا، کوئی جذبہ جب اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہو تو اہل ایمان دنیا کو ٹھکرا کر اپنا سر، اپنا دل اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ اشد حبا للہ۔ اور اہل ایمان کو یہ جذبہ، یہ ہمت کہاں سے ملتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر جب محبت میں ٹکراؤ آ جائے تو اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، اللہ کا حکم وہ مان لیتے ہیں، باقی سب کی بات رد کر دیتے ہیں۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ انہیں اسی محبت سے ملتا ہے، محبت سے، کہ جب اللہ کی محبت دل میں غالب تر ہو جائے تو پھر ان کے لیے کسی دوسرے کا حکم، کسی دوسرے کی خواہش کا رد کرنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ جو جذبہ محبت ہے، یہ اللہ کی عنایت اور بیش بہا نعمت ہے، جسے نصیب ہو جائے۔
اللہ کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، بڑا لطیف جذبہ، اور اپنے اندر بے پناہ قوت رکھتا ہے۔ یہ جذبہ محبت بے پناہ قوت ہے، ایک بے پناہ طاقت ہے جذبہ محبت۔ اس کی قوت کا اندازہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے ملتا ہے۔ فرعون اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کراتا ہے، لیکن جس بچے کے ہاتھوں اس کا جاہ و جلال دریا برد ہونا تھا، وہ اس کی گود میں پہنچتا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔ ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، لیکن جس بچے نے اس کے اقتدار کو دریا برد کرنا تھا، وہ اس کی گود میں پہنچتا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔ وہ کون سی قوت ہے کہ جس نے موسیٰ کو فرعون گویا سانپ کی گود میں محفوظ رکھا؟ کون سی قوت ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے موسیٰ پر اپنی محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ یہ قوت کیا تھی؟ محبت۔ ہم نے موسیٰ پر اپنی محبت کی تجلی ڈال دی تھی، جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یہ محبت ان کی محافظ بن گئی، چونکہ یہ ایک بڑی قوت ہے، طاقت ہے، اور طاقت اگر صحیح رخ پر چل پڑے تو انسان کو کامیاب کر دیتی ہے، اور اگر غلط رخ پر چل نکلے یہی انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو محبت یہ بھی طاقت ہے۔ اس میں اس کا استعمال صحیح ہو تو انسان بہت جلد اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ عراقی کا شعر ہے صنما رہے قلندر سزد اربمن نمائی، کہ دراز دور بینم رہو رسم پارسائی، کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ اس لیے یہ جو باقی راستے ہیں، رسمی راستے، یہ میرے لیے مشکل ہیں، یہ تجھ تک پہنچنے کا دراز راستہ ہے۔ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے کہ میں تیرا قرب بہت جلد حاصل کر سکوں۔ زلیخا محبت کی وجہ سے برباد ہوئی تھی نا۔ زلیخا یا زلیخا یہ محبت کی وجہ سے برباد ہوئی۔ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام کو پھسلا رہی تھی، بہکا رہی تھی، اس کے دل پر یوسف کی محبت چھا گئی تھی۔ قد شغفها حبا، لیکن مقابل میں حضرت یوسف علیہ السلام بچے ہیں، اس کے جال سے نکلے ہیں، تو وہ بھی محبت کی قوت ہی سے نکلے ہیں۔ وہاں نفسانی محبت تھی اور یہاں اللہ کی محبت تھی۔ عرض کرتے ہیں کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، پروردگار جس کام کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس کام سے جیل مجھے محبوب تر ہے۔ میں جیل میں جانا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن ان کی بات ماننا مجھے گوارا نہیں۔ تو وہ نفسانی محبت کی وجہ سے بہکی، اور یوسف علیہ السلام ربانی محبت کی وجہ سے ان کا جال توڑ کر نکل آئے۔ جذبہ ایک ہی ہے، لیکن رخ الگ الگ ہے۔
صحیح ڈگر پر ہو، یہ محبت صحیح رخ پر ہو، تو عظیم قوت ہے جو کامیابی سے انسان کو ہمکنار کرتی ہے، اور اگر غلط رخ پر چل نکلے تو پھر یہ انسان کو اسفل سافلین میں پہنچاتی ہے۔ صاحبو، محبت ایمان کی حفاظت کرتی ہے، محبت ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ایک بڑا قیمتی نکتہ ہے جو قرآن پاک کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ کی آیہ نمبر اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ ان کی جگہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ یہ مرتد ہو گئے، ظاہر ہے ایمان انہوں نے چھوڑا تو اللہ تمہاری ان کی جگہ پر کوئی اور مومن لے آئے گا، اتنی بات نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ ظاہر ہے ایمان تو پہلے ہے ہی، لیکن محبت رکھتے ہوں گے۔ یہاں ذکر فرمایا اللہ سے محبت کا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر مرتد ہونے والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی تو کبھی مرتد نہ ہوتے، کبھی وہ دین نہ چھوڑتے۔ انہوں نے دین چھوڑا اس لیے، ارتداد اسی لیے کیا کہ دل میں محبت نہیں تھی، خالی خولی ایمان تھا۔ محبت ہوتی تو کبھی ایمان نہ چھوڑتے، دین نہ چھوڑتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ محبت والوں کو لے کر آئے گا، اور جب ایسے محبت والے آ جاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر ان کی کچھ خوبیاں، ان کے محاسن، ان کے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کی زندگی یوں گزرتی ہے کہ مؤمنین کے لیے نرم ہوتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ یہ آیات جب ہم سن رہے ہیں تو ہمیں اپنا موجودہ اپنے حالات وہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اس وقت امت کے حالات کیسے ہیں، کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے ماننے والوں پر، مؤمنین کے لیے نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح میں فرمائی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اب جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی نظر شفقت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے آپس میں رحم دلی ہو اور کافروں کے مقابلے میں اکٹھے ہوں، ان کے لیے ہمارے دل میں سختی ہو، وگرنہ حضور کا ساتھ نصیب نہیں ہے۔ اہل محبت کی اجتماعی اور سماجی زندگی وہ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ آپس میں ان کا معاملہ پیار کا، محبت کا ہو۔ ہاں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ محبوب ہے نا،
تو محبوب کو نہیں مانتے، ان کے مقابلے میں ان کا رویہ وہ سخت ہونا چاہیے۔ اقبال نے خوب کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وجہ یہ ہے کہ محبوب تو اللہ ہے، محبوب کی ہر چیز، محبوب کی ہر ادا، محبوب سے ہر نسبت رکھنے والی چیز وہ بھی محبوب اور عزیز ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہمیں محبت ہے اپنے ماں باپ سے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم ان کا لباس دیکھتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں کہ اس سے ابھی بھی ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹے سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ماں اس کے کپڑوں کو پھر بھی چومتی رہتی ہے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ تو جب اللہ سے محبت ہے تو اب جس عبد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس عبد کو اس سے خاص نسبت ہے، جو عبد اس کا عبد خاص ہے، وہ بھی ہمارا محبوب۔ جس کتاب کو اس سے خاص نسبت ہے، وہ بھی ہماری محبوب۔ جس بیت کو اس سے خاص نسبت ہے، وہ بیت بھی ہمارا محبوب۔ جس شہر کو اس سے خاص نسبت ہے، بلد اللہ الحرام، جس شہر کو اس سے خاص نسبت ہے، وہ شہر بھی ہمارا محبوب۔ اور ذرا آگے بڑھیے، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت فرمائی، وہ بھی ہمارے محبوب۔ اسی طرح جس مومن کے دل میں اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب آ جاتی ہے، جو مطلوب ہے، ایمان کا تقاضا ہے، تو جس کے دل میں اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب آ جاتی ہے، وہ ہر مومن کو، خواہ کالا ہو یا گورا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، پنجابی ہو یا سندھی ہو، پشتون ہو یا بلوچ ہو، اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ میرے اللہ، میرے محبوب کا نام لیوا ہے۔ وہ سب کو اس نظر سے دیکھے گا۔ یہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی وطن سے تعلق رکھنے والا، کوئی سی زبان بولنے والا ہے، لیکن ہے کس کا نام لیتا ہے؟ میرے محبوب کا نام لیتا ہے، میرے اللہ کا نام لیتا ہے۔ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب کا امتی ہے، اس نسبت سے دیکھتا ہے۔ اب جب یہ محبت کا رخ یہ ہوگا تو ہر طرح کی عصبیت ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی عصبیت ختم ہو جائے گی، اور آپس میں لڑائی جھگڑے اسی محبت سے ختم ہوں گے۔ غور کیجئے، تو یہ محبت ہے جو ایک قوم بناتی ہے، محبت وہ ایک قوم بناتی ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ قومی یحبہم ویحبونا، محبت ایک قوم بناتی ہے۔ اگر محبت کی جگہ تعصب ہو تو پھر قومیت ختم ہوتی ہے۔ ایک علامت قرار دی گئی کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ جہاد کیا ہے؟ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا نام بلند ہو، میرے محبوب کا بول بالا ہو۔ ہر طرح کا وہ جہاد کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، دن رات وہ بے چین رہے گا۔ اور اس بارے میں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اسے کسی کے طعنوں کی، ملامتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
لوگ کچھ کہتے رہیں، میں نے تو اپنے محبوب کا نام لینا ہے اور اس کا ذکر دنیا میں کرنا ہے، اس کا نام بلند کرنا ہے۔ یہ محبت ایسی ہی چیز ہے۔ سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، یہ چہرے سے جھلکتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ چہرے سے جھلکتی ہے، یہ لہجے میں مہکتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے، یہ راتوں کو جگاتی ہے۔ مگر یہ سب اگر سچ ہے تو ہمیں اپنے رب سے کیسی محبت ہے؟ ہمیں اپنے رب سے کیسی محبت ہے؟ نہ چہروں سے جھلکتی ہے، نہ لہجوں میں مہکتی ہے، نہ آنکھوں کو رلاتی ہے، نہ راتوں کو جگاتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ بھلا کیسی محبت ہے؟ اگر اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس پہ کرم فرما دیتا ہے۔ یہ محبت اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے۔ محبت ایمان کی محافظ، جیسا کہ عرض کیا گیا، ہم تاریخ میں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کی زندگیوں کو دیکھیے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ دین کی راہ میں ان پر ظلم و ستم ہوا، انہیں گھروں سے نکالا گیا، ان کے اموال لوٹے گئے، انہیں جلایا گیا، مارا گیا، لٹکایا گیا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اس لیے کہ ایمان ان کے دل میں محبوب تھا، ایمان محبوب تھا، اس لیے انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان سے ان کا دل مزین ہو گیا تھا۔ سب کچھ گوارا کیا لیکن محبوب کا در چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ جھیل رہے ہیں اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور عالمی فرعون کس طرح ان پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں، لیکن برداشت کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ ذرا ان کے بچوں کو سنیں، وہ قرآن پڑھ پڑھ کر اس کا جواب دیتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر۔ صاحبو، محبت میں ایک مقام یہ بھی آتا ہے، جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو ایک مقام یہ آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، میرا بندہ نفل نیکیوں کے ذریعے سے میرے قریب آتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حضور نے مٹھی پھینکی تھی، اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ مٹی میں نے ان کے اوپر پھینکی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ پھر جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، مجھ سے وہ کسی بھی آفت سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ ہمارے جتنے مسائل ہیں ان کا حل یہی ہے کہ ہماری محبت کا رخ ٹھیک ہو جائے، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اقبال یہ بات فرما گئے، شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند و خارند۔ آج شب میں اللہ کے سامنے زار و قطار رویا کہ مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ندا آمد نمی دانی کہ این قوم،
جواب آیا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ قوم دل دارند و محبوب نہ دارند، ان کے پاس دل تو ہے لیکن محبوب نہیں ہے۔ اپنا محبوب اللہ کو بنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، وما علینا الا البلاغ۔